مولانا صاحب بلال خالد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آج کل میں نے دین کا مطالعہ کرنا شروع کیا ماشاءاللہ، تو صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ انتہائی حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی ہدایت کی۔ مجھے پڑھ کر حیرانی ہوئی اور بعض غیر مسلموں نے پڑھی تو ناک میں دم کر دیا۔ یہاں پر میں نے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرمائیں، تو دو گروہ سامنے آئے۔ ایک کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے چاہے صحیح بخاری پہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کی رائے درکار ہے، یہ عجیب حدیث ہے، کچھ ایسا جواب دیں کہ عقل مطمئن ہو جائے اور غیر مسلم خاموش ہو جائیں۔ غیر مسلموں کو آپ کیا خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، عیسائی تھا، یہ کون؟ وہ اپنا پیشاب پیتا تھا، ایسے جانوروں کا تو کچھ آ رہا، وہ اپنا پیشاب ضائع نہیں کرتا تھا، برتن میں کرتا سنبھال کر اور بالکل پیتا، اور کہتا تھا جتنا اس سے مجھے بیماریوں سے شفا نہ، کوئی بیماری میرے قریب نہیں آتی۔ یہ غیر مسلم وزیر اعظم کی بات بتا رہا۔ تو اس لیے علاج کے لیے یہ اگر ناپاک بھی ہیں نا، اول تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور جو نا حلال، ان کے پیشاب ناپاک نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ معقول الرحم جانور، یہ کپڑے پر بھی لگ جائیں دوسرے، وہ ناپاک نہیں، اور پینے کی ضرورت آ جائے نا بیماری۔ اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر ٹھہرے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کو بیماری ہوگی، اور اس کا علاج یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ عرب جانتے تھے، عرب بھی لوگوں نے مجھے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جنگل میں کوئی اونٹنی یا بچہ جانے لگی تو دوڑ جاتے ہیں کاروں پر اور جا کر اس کا پیشاب جو پہلا ہوتا نا سنبھال لیتے، اور اتنا مفید ہوتا کہ اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اتنی بیماریوں کا علاج۔ تو اگر حرام بھی ہے تو تداوی بالمحرم جو نا اس کا مسئلہ الگ ہے، مجبوری ہو جائے علاج یہی ہو تو کر سکیں، بغرض علاج یہ جائز ہاں جائز، صحیح، بالکل نہ کہیں کہ ٹھیک نہیں، ٹھیک